العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائلون ولا يحصي نعمه العظيم ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له أحد لا ند له واحد لا ضد له والصمد لا كفوا له وقادر لا شريك له والرازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم اللهم صل على محمد وآل محمد 1445 ہجری جو تاریخ سلسلہ کلام ہو گئی پروردگار ارشاد کر رہا ہے کہ ہم اس دن قیامت کے دن جو لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، ہر گروہ کو جو جس کا جو بھی پیشوا اس کے ساتھ جس کو اقتدا کرتا رہا ہے دنیا میں. اور یہ امام کا بہت واضح معنی ہے جو معبودات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس حوالے سے کہ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کی اتباع کرتا ہے، اس کی سیرت پہ چلتا ہے، رائے پہ چلتا ہے، تو فالو کرتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. اس کے چونکہ اعمال اس کے نظریے کے تحت ہیں، اس لیے قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی. لہذا جو امام ہے اس کے ظاہر معموم وہی ہوتے ہیں جس کا امام ہوتا ہے. کوئی انسان نماز میں ہوتا ہے امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے معموم ہوتا ہے. جو اس کے ساتھ میں بیٹھنے رکوع سجود میں اس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ امام جو زندگی بھر انسان جس کی اتباع کرتا ہے، جس کو اپنا امام قرار دیتا ہے، اس کی حرکت و سکون میں اس کے تابع ہوتا ہے. بہترین امام کو سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام خود ہیں، جو نبی بھی ہیں، پیغمبر ہمارے رسول بھی ہیں اور امام بھی. ان کی ذات جو ہے وہ مکمل ایک نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے، اور انسانوں کو بھی قرار دیا کہ خود ان کی اتباع کرو. بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات نہیں ہے، بہترین نمونہ. مگر کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یہ جو یوم آخر ہے، جو امید رکھتا ہے پروردگار سے ملاقات کی. ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. رسول اس کے لیے بنے گا امام جس کو آخرت میں امید و خدا سے مل رہی ہے، جس کو مرنے کا یقین اور حساب دہی کا یقین ہے، اس کے لیے. اب پیغمبر کے جتنے بھی زندگی کے اصول ہیں ہمارے لیے، وہ ظاہر ہے مسلمان کے لیے. اور اس منزل پر جو تعارف کرا ظاہر سورہ احزاب کا تعلق تو غزوہ خندق سے تعلق ہے. یعنی جو مشکلات و پریشانیوں سے مسلمان گزر رہے تھے، اور اس میں پیغمبر بھی شریک، بلکہ ان کے امام سے سب کو.
لہذا کون تمہارے نمونہ چاہیے؟ پیغمبر کی ذات. پیغمبر کے ساتھ کون لوگ ہیں جو مومنین کے لیے خود لائق ہیں، جو مثال بن سکیں، جو عین پیغمبر عمل کر سکیں؟ وہ بھی ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّسُولُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَ إِلَّا إِيمَانًا تَسْلِيمًا. اضافہ نہیں بس ایمان و تسلیم. یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر جمع کا صیغہ تو آپ کہیں گے پورا لشکر ہی، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. جو آدمی سورہ احزاب پڑھتا اس کو اچھی طرح معلوم ہے اسی جماعت کے کتنے ٹکڑے تھے. کوئی بھاگا جا رہا تھا گھر اپنے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو دلچسپی پڑھ لے خود ترجمہ کہ کتنے گروہوں میں تقسیم ہے. یہ گروہ یہ سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہمارا گھر خالی ہے، کوئی ہمارے گھر کو خطرہ ہے. اور سب سے بہترین مثال اس نے آ کے ہلایا لشکر کو. کیا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سناٹا ہے. گویا سروں پہ کبوتر پرندے بیٹھے ہیں، ہلے تو اڑ جائیں گے. پھر یہ کیسے سب کے لیے ہو سکتی ہے آیت؟ کامن سائنس بھی ہے نا، کوئی جہالت تو نہیں. مثلا سب کو بخش دیا، قرآن کی آیت ہے. جمع ضرور ہے لیکن سب کیسے مصداق ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ جو اس ساری مشکل میں دیکھتے ہوئے گھرے ہوئے خطرے کے باوجود کہہ رہے ہیں یہی اللہ نے وعدہ کیا تھا. یا اللہ معیار ہے یا یہ مومنین جو مثل رسول ثابت قدم. اور اس سارے خطرے میں کہ ہر طرف سے دشمن انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. کہتے نہیں اللہ نے یہی وعدہ اللہ کا. ان میں کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہو رہا. یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا تو ہمارے خلاف ہے، ساری طاقتیں جمع ہیں. آج کی دنیا اور دنیا ایک ہی دنیا تھی، وہ آج بھی یہی ہے. ساری طاقتیں اکٹھی ہیں کہ بس آخری ہے مٹا دو. قریش بھی سارے جمع ہیں، جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، قبائل بھی سب آ گئے ہیں. آخری مارکا ہے بس، جیسے آج کل آخری مارکا کہ بس یہی رہ گیا، اس کو ختم کرنا ہے. آخری مورچہ ہمارے راستے کی رکاوٹ. یہی اسلامی قلعہ جمہوریہ اسلامی بس، یعنی اسلام. اب اسلام کا قلعہ بھی آخری وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کی ساری دفاعی دیواریں گرا کے جو پروگرام کا حصہ تھیں اب راستہ کھل گیا ہوا. اب اس میں سے کچھ وہ ہوں گے جو پہلے سرنڈر کر دیا جنہوں نے، مسلمانوں نے ہمارے. بھائی کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کہاں بچ سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں گور بارود ہے، ہزاروں ٹن، پتہ نہیں کتنے بم رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیروشیما ناگاساکی اور آباد ہو جائیں گے. ہاں ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو اس ڈر سے کیا اصولوں کو چھوڑ دیا جائے کہ سب شہروں کو مار جائیں گے، اٹامک بم آ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا؟ تو پھر ہار تو نہیں جائیں گے. مگر اسلام نے کب کہا ہے کہ آپ مرنے سے ہار جائیں گے؟ زندہ رہو، سر جھکا لو، یہ شکست ہے. یہ تو ہر دور کے لیے قرآن معیار بنا قرار دے رہا ہے. ہر زمانے کے لیے اصول دیا ہے قرآن نے. بھئی اگر اس پر یقین ہے تو چاہے دشمن کتنا طاقت ہو تو اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کر دو. بس اپنے کام کر کے، اپنا کام کر. زیادہ تیاری تو ہمیشہ ہونی چاہیے، کس نے کہا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، ہر فیلڈ میں ہونی چاہیے، واجب ہے. ہر فیلڈ میں واجب ہے. جس گلی میں دشمن ہے اس میں آپ بھی ہونے چاہیے. یعنی وہ کہیں اور ہے، آپ کہیں اور ہیں نہیں. جو بھی فیلڈ ہے اس میں ہونا چاہیے. یہ عقل کا تقاضا ہے. لہذا معیار کیا بنا کہ بھائی تو یہ معیار ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. مجھے یاد ہے اس لیے 2006 میں جب لبنان سے جھگڑا ہوا اسرائیل کا، لوگوں نے کہا بھائی یہ کہاں، دیکھیے یہ بیوقوف لوگ ہیں، اب وہ اتنا اسلحہ پتہ نہیں اس میں کتنا آیا. اور یہ تو شاعری کی باتیں ہیں، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج کہاں، آج کا زمانہ کچھ اور ہے. یوں ہو جائے گا. جس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جب اسرائیل پسپا ہو گیا، ڈھیر ہو گیا 2006 میں، ان کا بھائی اب وہ سب بھول گیا کہ پہلے کیا لکھا تھا. تو مومن ہے تو بے تیغ، شاعرانہ باتیں ہیں. نہیں یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں. شاید یہ کہ آپ کو اللہ بھی ایمان ہو، شاعرانہ باتیں نہیں ہیں. دیکھیے جن میں حوصلہ ہی، اب میں اپنی مثال دوں، ہماری کنٹری کی مثال، چاہے کسی کو کتنی بری لگے. دونوں نے ایٹم کو بنا لی. بھائی کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ دونوں ایٹمی
اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم کیا کہتے کہ وہ ایٹمی ملک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہوتا نہیں جواب. اگر نہ ہوتے تو کہتے بھائی کیسے کچھ کر سکتے ہیں, وہ ایٹمی چلتا ہو ہے نا اس کے بعد. اب ہے کیا کریں, دونوں کے پاس ہے. اس لیے ایسے لوگ مت ہونا نہ ہونا برابر ہے جو ایکسکیوز ڈھونڈتے ہوں اپنے اعمال کے لیے, اپنی جرت کے لیے جو بہانے ڈھونڈتے ہوں, ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, ہوں یا نہ ہوں برابر ہے. وہ بہادر نہیں ہو جائیں گے کبھی بھی بنا کے, بلکہ اس پہ بھی کام کریں گے بیٹھ کے بنا کے. یہ حقیقت ہے یا نہیں, یہ فیکٹ ہے دنیا کا. وہ اور بات ہے کہ ہم ایسے اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن دشمن جیسا اسے اتنا مضبوط بھی ہونا پڑے گا اسی کا, یہ بھی ایک اصول ہے. لہذا کسی بھی اعتبار سے ایمان اور توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھ جائیں, بالکل نہیں. آپ کو ہر فیلڈ میں ترقی کرنی. بھائی کس نے آپ سے کہا کہ توکل مطلب آپ کچھ نہ کریں, نہیں, سب کچھ بنا کے توکل کریں. اس پہ بھروسہ نہ کریں مادی ہاتھ پہ, بھروسہ اسی پہ کریں ذات واجب ہے. اس لیے پیغمبر نے توکل کا معنی بتایا. ایک آدمی گیا اونٹ اس کا کھو گیا, وہ آ گیا, کہ اللہ میں نے اونٹ باندھا تھا وہ نہیں مل رہا میرا, اونٹ چھوڑا تھا میں نے کس پہ, اللہ پہ توکل چھوڑا نظر نہیں آ رہا. آپ نے کہا رسی باندھی تھی, کہ نہیں وہ تو میں نے توکل پہ چھوڑ دیا. کہ رسی باندھ کے پھر توکل کر, کہ کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. پہلے رسی تو باندھ, انتظام کر, اس کے بعد توکل کر. اللہ بھائی نہیں گھر پہ لیٹ کے توکل کر, جہالت کی باتیں. اس لیے جو اسلام مومن اس کو جانتا ہے, یاد رکھیے. تو سستی کی کہیں گنجائش نہیں ہے. چونکہ کل جو میں گفتگو آپ نے شروع کی تھی اس کو ذہن میں رکھیے. وہ امیر المومنین نے جو اشارہ کیا جس طرف, اسی طرف ہم بات کو آج مکمل کریں گے. ہماری کامیابی کے راز جاننا بہت ضروری ہے, چونکہ یہی ہے جو انسان کو, مسلمان کو قوت دیتا ہے. اس خطبے کا جو پہلا حصہ ہے 24 نمبر, سست لوگ جو بیٹھے تھے ان سے حضرت تنگ تھے, جو جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے, دفاع نہیں کرنا. معلوم یہ کہ فوجی ادھر قتل ادھر قتال کرتی پھر رہی ہیں اور وہ کھیل نہیں رہے. پھر وہ مشورے دینا شروع کیے, دیکھیے بہتر ہے کہ سمجھوتا کر لیں, کمپرومائز کریں, یا تو شام اسے بخش دیں, ہٹائیں نہ اسے, تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. مطلب یہ, یا پھر وہی کریں جو وہ کر رہا ہے, یعنی رشوتیں دیں, لوگ ایمان خریدیں, پیسے دیں, تو آئے دیں. ہاں تو یہی کام ہو رہے تھے وہاں پر, اس لیے لوگ اس کے پاس جا رہے تھے. تو لوگ کسی نے کہا امیر سے وہ ادھر جا رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ظلم سے نہیں عدل سے بھاگ رہے ہیں. یہاں ظلم سے نہیں بھاگ رہے ہیں, عدل سے بھاگ رہے ہیں, علی سے الہی سے بھاگ رہے ہیں. فرق ہے. تو جب یہ مشورہ دیا, یہ مشورہ امام کے پاس, اس علی کے پاس کی گنجائش کہاں؟ نہ سستی کی گنجائش ہے کسی کی, نہ لالے کن کے ولا امری ما علی من قتال من خالف الحق. مجھے اپنی زندگی کی قسم, مجھے زندگی اپنی قسم, میں حق کے خلاف چلنے والے اور گمراہ بھٹکنے والوں سے کسی قسم کی رعایت و سستی نہیں کر سکتا. ناممکن, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جنگ میں کچھ رعایت کروں ان کے ساتھ, میری جان نہیں پڑتی. یہ کوئی نرمی نہیں ہوگی اس معاملے میں, چونکہ باطل باطل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ تو پاور پالیٹکس میں ہوتا ہے, کچھ دو کچھ لو, اقتدار بچاؤ تاکہ پھر کل دیکھیں گے, فی الحال تو کر لو, یہ سب کچھ نہیں. ہاں سیاستی الہی سے گنجائش نہیں, تو شیطانی سیاست کا راستہ ہے, مادیت کا راستہ ہے. تو یعنی کہ بات کی گنجائش کہاں ممکن. اس لیے دو قسم کے لوگ فرمائے ہو ہی نہیں تھے. ایک وہ لوگ ہیں اس میں جو جان بوجھ کے حق کے دشمن ہیں, حق چاہتے ہیں جان بوجھ, اور دوسرے جہالت کی وجہ سے. دو قسم کے لوگ ہیں, اور دوسرے جہالت کی وجہ سے. اس لیے جہاد جو ہے جاری رہے گا بغیر کسی اس کے, یہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ علی سمجھوتا کریں, رعایت کریں باطل کے ساتھ, یہ کوئی اس کا امکان نہیں. اس لیے فرمایا میری جان کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. یعنی تم جو سستی کرو تو علی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. علی سستی کرے, میں سستی تم کرو, جہاد سے تم بھاگو اور کہو کہ کسی طرح سمجھوتا ہو جائے تاکہ لڑائی نہ لڑنا پڑے. یہ سر بات لوگوں نے کہا ہوگا, دیکھیے علی سے پہلے جتنے خلفات ہوتے ہیں, یہ کتنے ممالک فتح ہو گئے, یہ ہو گیا, یہاں کچھ نہیں ہوا. لوگ جو لڑنے کو تیار نہیں, اس کی وجہ تھی بھائی کیوں تیار نہیں تھے لڑنے کے لیے.
مال غنیمت آ رہا تھا، کنیز و غلام آ رہے تھے، اس جنگ میں کیا مل رہا تھا جو داخلی تھی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. وہ آدھی تھے اور خلفاء کی جنگ میں مال غنیمت آ رہا ہے، لڑکیاں آ رہی ہیں، کنیزیں آ رہی ہیں، غلام آ رہے ہیں. اس جنگ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا. حقیقت ہی نہ ہوگا میں جس کو کچھ ملتا ہی تو کام کا لڑ رہا ہے. ہم تو چونکہ کچھ مل تو رہا نہیں، انہیں کیا معلوم کہ حق کے دفاع کسے کہتے ہیں. اگر لالچ کے مارے لوگ اس حقیقت کو نہ جانتے، اسلام کا دفاع ہو رہا ہے بھائی. طاغوت کا سر توڑا جا رہا ہے. اس کو نہیں روکو گا ہمیشہ ہمیشہ کے نظام برباد ہو جائے گا. علی کے پاس کی گنجائش نہیں تھی کوئی کہ کسی قسم کی سستی کو، اللہ کے قوانین کو رائج وہ انسان کر ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے جو کوئی نرمی بڑھتے ہوتے حدود الہی کے معاملے میں فرمایا کہ لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یصانع، حکم خدا کو نافذ کر ہی نہیں سکتا جو نرمی برتے گا کسی بھی مجرم کے مقابلے میں، جو حق میں مروت سے کام لے گا وہ نہیں سکتا. عدل عدل ہوتا ہے، اس میں یہ سب گنجائش نہیں ہو سکتی. کوئی نرمی نہیں ہے وہاں حدود الہی کے معاملے میں. ولا یزارع ولا یتب البتام، عز و کمزوری کا اظہار نہ کرے کسی بھی اعتبار سے. مجرم آ گیا بہت بڑا، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا مجرم ہے اس کو مار تو چھوٹا، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے نا. مطلب وہ کیا یہی ہوتا ہے. وہ بڑے آ گیا انڈے، ان کا کوئی بات نہیں، ہر کام فٹافٹ ہو گیا. اب بیچارہ غریب اور رول رہا ہے سالوں، اس کا کیس ہی نہیں چل رہا ہے. بڑے کا فٹافٹ اس کے قدموں میں جا کے خود بلکہ ایئرپورٹ پر پہنچ کے سارا مسئلہ حل کرو. مسئلہ اس میں یہ اصول ہے. تو کہنا کمزوری نہیں ظاہر ہونی چاہیے. کہیں کوئی کام نہیں کرتے جو کمزور ہوگا، جو عاجزی دکھائے گا، اظہار کرے، وہ یہ کام کرے نہیں سکتا عدل الہی کے لیے. حکومت اللہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. یا اس میں لالچ پایا جاتا کہ وہ سودے بازی کر لے مجرموں کے ساتھ. جیسے وہ اصول بنایا بھائی وکیل نہیں جج خریدو. یہ تو آپ کے دیش کی باتیں ہمارے بھائی وکیل پہلے وکیل خریدے نہیں، اب جج ڈائریکٹ جج خرید لو. وہ آپ لاکھ وکیل دلائل دیتے ہیں، اسے پتا مجھے کیا لکھ رہا ہے. اس لیے اطمینان سے بیٹا آپ جتنے دن سنائیں ہم سنتے رہیں گے، فیصلہ تیار ہے. بلکہ جب جج یہ کہیں گے کہ محفوظ کر لیا، اس کا مطلب اب یہ نہیں لکھے گا کوئی اور لکھے گا. یہ بھی طے ہو گیا کہ جب کہے محفوظ کر لیا، اس کا مطلب اب یہ نہیں لکھے گا، اب کوئی اور لکھ کے دے گا. وہ کل اس لیے نہ بھی سنا دیتا، اس لیے آج بھی جب کل آئے گا وہ کوئی اور لکھ کے لائے گا. یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے عدالت. علی گڑھ میں کوئی یہ کام اللہ کے قوانین کا نفاذ وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا جس میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو ایسے جج سیدھے جہنم میں جائیں گے ڈائریکٹ. چونکہ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، اس کی کہیں بخشش نہیں کیونکہ اس نے قلم دیا اپنے ہاتھ میں، لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ لیتا ہے. یہ سب سے پہلے سیدھا جہنم میں جائے گا جو مطابق فیصلہ نہیں کرے گا. یہ طے شدہ ہے. جب مولانا نے اصول بیان کیا کہ نرمی نہیں ہوتی اس معاملے میں. وَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَتِ حَتَّى تَوَلَّدْ بِحَذَافِيرِهَا. پھر بیان کرتے ہیں پیغمبر نے جنگوں میں جو حصہ لیا، پیغمبر نے پوری کوشش کی اپنی کہ انسان کو کسی ہدایت پہ لے آئے. پیغمبر نے پورا یعنی کوشش کی کسی طرح انسان کو جہنم سے بچا لے. میں بھی ان کے ساتھ تھا ان تمام مواقع پر. خدا کی قسم میں بھی انہی حقانے والوں میں تھا. یہاں تک کہ میں نے انہیں پوری طرح پسپا ہو گیا. نہیں میں نے بھی یعنی ساتھ رہا پیغمبر کے، یہاں تک ان کو جکڑ دیا، ان کو پسپا کر دیا، انہیں مایوس کر دیا. دشمن اسلام جو ناکام کرنا چاہتے تھے ہمارے یعنی مشن کو، ہدف کو. ما ضعفت ولا جبنت، اس میں نہ میں نے کمزوری دکھائی نہ میں بزدلی کا شکار ہوں کسی جگہ پر. یعنی میں تمام اس میں چٹان پر کھڑا پیغمبر کے ساتھ. کہیں میں نے عاجزی نہیں دکھائی، کہیں بزدلی نہیں ہے. ولا خنت ولا وہنت، نہ خیانت کی نہ کبھی کمزوری کی. کیونکہ انسان ذاتی طور پہ ہر ہوتا نہیں کرنا چاہتا، سستی کرتا ہے، حالانکہ صلاحیت ہوتی نہیں کرتا. نہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. وَيْمُ اللَّهِ لَأَبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرَجَ الْحَقُّ مِنْ خَازِرَتِهِ. خدا کی قسم میں اب بھی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلے نکالا، جیسے پہلے نکالا تھا. جیسے نبی کے ساتھ تھا میں ہر جگہ حق کی دفاع کے لیے، اب بھی میں یہی کروں گا. جو ادھر باطل ہے مقابلے پر، ایک امام ہے یدعون الی الجنت، دوسرا ہے یدعون الی النار. جنگیں دو ہوتی ہیں، دونوں حق نہیں ہوتی. ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ.
یہ کھچڑی حق و باطل کو مکس کرنے والے کبھی بھی دنیا میں نہ کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. یاد رکھیے جو بد کرداروں کو القاب دیکھ کے یاد کرتے ہو تاریخ کے، وہ بھلائی کی امید رکھیں پروردگار سے. جن کے سیاہ کارنامے لے کے ان کے ساتھ القابات سے یاد کیا جائے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کا تشعور بھی نہ ہو کہ ہمارا عقیدہ ہے، جبکہ ان کے اعمال سے لکھے ہوں تاریخ میں ہر جگہ. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پروردگار میں کیسے اس سے امید رکھی جائے خیر کی؟ یا کیسے ایسے لوگ انصاف کریں جنہیں یہی نہ معیار ہو کہ حق کسے کہتے ہیں؟ علی کے سارے فضائل اپنی جگہ، حکومت مگر خان نہیں ہوئی. اس سے بڑے جہالت کوئی ہو سکتی ہے کہ ان کے فضائل کے برابر تو کوئی نہیں ہے مگر حکومت خان نہیں ہو سکتی. یہ اگر ہوتے تو معاویہ کے حکومت میں چیف جسٹس ہوتے، یہ شیخ الاسلام ہوتے. ظاہر بات ہے چونکہ جب آدمی معاویہ کا دفاع کرے گا اس دور کا تو پھر وہ جو آج کہہ رہا ہے اس لیے ان کا شمار بھی اسی جنت میں ہوگا. جو لوگ یاد رکھیے، ایسے تمام لوگ میں کہتا ہوں جو لوگ دفاع کرتے ہیں امیر شام کا یا یزید کا یا ابو سفیان کا، یہ اسی جہنم نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسی جنت میں ہوں گے جس میں مروان ہوگا، ہند ہوگی، ابو سفیان ہوگا، معاویہ اور یزید ہوگا. ہم نے جنت کہا ہے، ہم نے جنت میں بھیجا، اس جنت میں جس میں یہ اگر ہوگی تو الحمدللہ آپ کو مبارک. ہماری جنت تو دوسری ہے جس میں اہل بیت ہوں گے. جنت کو ہر سب جانا چاہتا ہے، جنت میں ہمارا فرق ہے، ہماری جنت یہ ہے، وہ جنت آپ کو مبارک. عبادت دیکھیں اصول دیے امام نے زور کی، فاتقوا اللہ عباد اللہ. یہ جو سستی اور کاہلی کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے، اے بندگان خدا اللہ کا تقوی اختیار. تقوی الہی کے بغیر تو آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. خوف الہی، تقوی الہی آپ کو معصیت سے روکتا ہے. تقوی الہی آپ کو اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے. خدا کی اطاعت اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن ہمیشہ آپ کو تقوی کی دعوت دیتا رہتا ہے. ہر خطبہ مولا کا، ہر ایک پیغمبر کا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ سے شروع ہوتا ہے. اس کے بغیر تو انسان نہ دفاع کر سکتا ہے گناہوں سے، نہ اطاعت میں کر سکتا ہے. تو اطاعت خدا بھی اسی سے حاصل ہوگی اور معاشرے سے دوری بھی اسی قوت سے ہوگی اگر انسان میں صلاحیت ملکہ ہے تقوی کا. تو فرما دیں وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے اللہ کی طرف دوڑو. آؤ اللہ سے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت کی طرف جاؤ، پناہ لو اس میں جاؤ. چونکہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان جو افعال انجام دیتا ہے اس کا اثر ہے. ایسے تو آپ نے کام کیا اس کا نتیجہ ہے جو اللہ نے معین کر دیا. یہ کام کرو گے تو سزا ہے، حدود ہے. قرآن ذکر کر رہا ہے یہ ہے کہ یہ جزا جہنم ہے، اس کی یہ سزا ہے، عذاب ہے. تو آپ نے تو کر دیا، اب طے شدہ اس کا اثر بھی ہونا ہے. اگر جب تک آپ ادھر، اب رجوع کی جگہ ایک ہی ہے صرف، اور وہ خود وہ ہے ذات واجب. کیوں؟ لیکن دنیا میں خطرات ہوتے ہیں تو انسان کس کی طرف بھاگتا ہے؟ جس سے خطرہ اس کی طرف، یا دوسری طرف جو اسے پناہ دے. دنیا کیا اصول ہے؟ جس سے آپ کو خطرہ اس کے پاس جائیں گے یا دوسرے پاس جائیں گے اس سے بچنے کے لیے خطرے سے. یہ ذات خدا ہے. بس جس کے عذاب سے خطرہ ہے اسی کے پاس جانا ہوگا بچاؤ کے لیے، کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو بچا لے. ذات واجب ہی ہے. تو یہ وہ منزل ہے جہاں اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اسی کی طرف جانا پڑے گا پناہ لینے کے لیے، اور کہیں نہیں. وہی ذات ہے کہ جہاں جائے گا، اور جب ادھر رک جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے. اگر کعبے سے منہ پھیر کے نماز پڑھے نماز باطل ہے یا نہیں؟ جب تک رخ ادھر نہ ہو کعبے کی طرف نماز صحیح نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر گناہ کیا تو پلٹ جائے کدھر؟ ادھر کی طرف کہ جس سے منہ پھیرا تھا. چونکہ خدا سے پھرنے کی وجہ ہی سے تو گناہ ہوتے ہیں. جب انسان خدا کی طرف مڑ گیا تو پھر گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ذات واجب پہ اعلان بھی کر دیا، اس اصول کو کہا تو مولا یہ سمجھا رہے ہیں. تو انسان ایک تو تضرع کرتا ہے یقیناً جب انسان
انسان خدا کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کی اصول ہے. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں آخری آیت میں سورہ بقرہ میں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم کو وہ بوجھ نہ ڈال جس پہ ہم پہ طاقت نہ ہو. یہ انسان دعا کرتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تضرع کرو گناہوں سے درگزر کے لیے، وہ ہمیں بخش دے، ہمارے درگزر کرے، ہم پر رحم فرما، ہماری نصرت کر کافروں کے مقابلے میں. واجب پہ انسان رجوع کرتا ہے، کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتا، چونکہ یہ پناہ گاہ ہی وہ ہے کہ جب فرار کرنا ہو تو اس کی طرف فرار کرنا ہے، یعنی من اللہ الی اللہ، اللہ سے اللہ کی طرف. انسان کی سب سے بہتر بلگا ہے حضرت امام جناب علیہ السلام وجلنی عصبۃ من قد احنستہ بالتجاوز عن مسار الخاطئین. صلوات بے رحمت بے محمد ان کے ہاتھ اور مجھے ان لوگوں کے لیے نمونہ بنا جنہیں تو نے اپنے عفو کے ذریعے سے خطا کاروں کے گرنے کے مقام سے اٹھا لیا مجھے. وخلصتہ بتوفیقک من ورطات المجرمین، جنہوں نے تو نے اپنی توفیق سے گناہ گاروں کے محلوقوں سے مجھ کو بچا لیا. فاصبح طلیق عفوک من نثار سخطک، تیرے عفو اور بخشش کے بسے تیری ناراضگی سے بندوں سے چھوٹ گئے، آزاد ہو گئے. وَعَتِيقَ سُنَيْكَ مِنْ وَسَاقِ الْعَدْلِكَ، تیرے احسان کی بدولت عدل کی بندشوں سے آزاد ہو گئے. احسان پہلے جب عدل کے بجائے تو احسان مانگیے اللہ سے، فضل کو اس کے طلب کیجیے اللہ کے لیے. لہذا امام سمجھا رہے ہیں اس کی طرف جانا ہے تو انسان دعا کے ذریعے جاتا ہے، توبہ کے ذریعے اس کی طرف پلٹتا ہے. اس لیے قرآن نے بار بار سمجھایا کہ مایوسی کفر ہے. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تو کہاں جائیں اسی کی طرف، کیونکہ اس کی معصیت کی ہے، کسی اور کی انسان معصیت نہیں کرتا تو اسی کی ہوتی ہے. تو پناہ گاہ بھی کوئی. اس لیے قرآن شاہ جب تبوک میں کچھ لوگوں نے خطا کی تو اس میں 3 افراد ایسے جنہوں نے بہت زیادہ اس سے گزرے، انہیں احساس جرم بھی ہوا کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ وہ اس میں پیچھے رہ گئے، ان پہ زمین تنگ ہو گئی، ان سے خاندان ان سے دور ہو گیا، ان سے بیویوں نے سب بات کرنا تک کے لوگوں نے سلام تک کرنا کر دیا. یہ سب حکم ہوا ان کے لیے. انہیں نجات کہاں ملی؟ وَظَنُّوا اللَّهَ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے بنا نہیں ہے، اللہ ہی ہے. انہوں نے سمجھ لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ ایک ہی جگہ ہے صرف توبہ کے لیے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو وہ پلٹا ان کی طرف مہربانی کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی 3 افراد کے لیے. مناور منافقین جو عذر تراشتا ہے اس کی کبھی معاف ہو نہیں سکتی، چونکہ عذر گناہ تو ڈھونڈ رہا ہے. جو توبہ کرتا ہے وہ عذر نہیں ڈھونڈتا، نہ ہی وہ کہتا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ظلمت نفسی فاغفرلی، ظلم کیا میں نے نفس پہ، اپنے اقرار، یعنی کہ وہ یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی. اور جو یہ وجہ ڈھونڈتا ہے وہ کہاں سے توبہ کرے گا؟ جو ایکسکیوز تلاش کرتا ہے وہ جواز فراہم کر رہا ہے گناہ کا، اور جو جواز نہیں اس کو اللہ معاف کرتا، جواز فراہم نہیں کرتا، مجھ سے خطا ہوئی ہے، اب تیرے اوپر ہے، فضل سے کام لے، عدل سے کام لے. تو جب اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے وہ بھی پلٹتا رحم کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، تو بڑھ کے وہی تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ لطف و کرم جو ہے تو اللہ نے قبول کر لیا، 3 کو باقی کو نہیں ہے. لہذا تعریف ہے، یہ مشہور ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا اور اللہ نے باقاعدہ آیت نازل کی. بلکہ وہاں اس ایسے مقامات تو بعض اوقات میں باب توبہ بھی مشہور ہے کہ مثلا کسی نے اپنے آپ کو صحابی نے باندھ لیا تاکہ جب تک میں خود کو کھولوں گا نہیں، جب تک میرے لیے توبہ کی آیت نہیں آئے گی. تو ہم جب وہاں گئے بہت پرانی بات ہے 30 سال پرانی، تو وہاں ہم نے پوچھا کہ بھائی وہ باب توبہ کہاں ہے؟ حالانکہ ایسا بھی حصے کوئی وجود نہیں، مان لیے ہو تو یہ جولا کے آنے کا وہاں وہ جگہ موجود تھی جب وہ درخت موجود تھا جہاں پر انہوں نے خود کو باندھا تھا، انہوں نے ڈھا ہو کے گرا دیا. لہٰذا مان ایسا بہترین. جب ایسے لوگ ہوں گے تو وہ کیا ہدایت ہوگی، علی کی سمجھ بات خود ہی آ جاتی ہے. لہذا اللہ کی طرف جاؤ، جب گناہ کیا ہے تو ٹھکانہ صرف اسی کے پاس ہے نجات کا. تو مولانا کیا بتایا؟ تقویٰ اختیار کرو پھر اس کی طرف پلٹو. چونکہ یہ جتنی کوتاہی ہوتی ہے، قرآن نے اس سلسلے میں خود قرآن کی آیت بھی جس سے استفادہ ہوتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. تم اللہ کی طرف بھاگو، اس کی طرف. بے تحقیق اللہ کی طرف سے ہی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں تنبیہ ہے، میں اس کی طرف سے ہوں تمہارے لیے.
کھلا ڈر بتانے کے لیے، سنانے کے لیے تنبیہ نبی کہہ رہا ہے، چونکہ یہ اللہ جاؤ، یعنی شرک کو ترک کر دو، ظلم کو ترک کر دو، اخلاص کو اختیار کرو. انی میں لکم منہ، میں ہی وسیلہ ہوں، میں اس کی طرف سے ہوں. اس کو سمجھے، میں اسی کی طرف سے ہوں. انی لکم منہ، میں کس کی طرف سے ہوں؟ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہوں. جس کی طرف تمہیں بھیج رہا ہوں میں بھی اسی کی طرف سے آیا ہوں. میں تمہارے لیے وسیلہ بنایا ہوں. زمین پر عبد و معبود کو میں جوڑ رہا ہوں. اس لیے یہ وسیلہ ہے، انبیاء وسیلہ ہے پروردگار کی طرف. میں اسی کی طرف سے تم آیا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اس لیے پھر تکرار کی اسی بات کی، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کا دوسرے معبود نہ بنانا. انی لکم منہ نذیر مبین، انی لکم منہ، میں اسی کی طرف سے ہوں، میں اس کی جانب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں سنا رہا ہوں. یعنی میں وسیلہ اللہ ہی کا تو ہوں، اسی کا بھیجا ہوں. چونکہ وہی تو وسیلہ ہوتا ہے زمین پر. تو جب تک انسان اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا تو اس کی اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح کا طریقہ کیا؟ رجوع کرے اس سے جو اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آنے والے. اس لیے مولانا ارشاد فرماتے ہیں بات، وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهْجَهُ لَكُمْ، جب یہ ہو جائے گا کہ لیے تو پھر اس راہ پہ چلو جو اس نے تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ کے راستے پہ جو اس نے تمہارے لیے، یعنی شریعت ہے، دین ہے جو پیغمبر کی ہے. وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمْ، اور اس کے حکم جو آیت کی احکام اس کو بجا لاؤ، یعنی دین پر عمل کرو. بتایا جائے گا فائنل کامیابی ہوگی کس میں. سستی نہیں کرنا، یہ اصول ہے اس کے. تو خدا کے احکام کو، تقویٰ کو اختیار کرو، صراط مستقیم اختیار کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ. چونکہ تقویٰ الہی وہاں تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے جب تو انسان تقویٰ کو اختیار نہیں کرے گا. یہ محور ہے اسی بات کا، سوئے خدا جانے کے لیے، صراط مستقیم چڑھنے کے لیے. اگر یہ سب مرحلے طے کریں تو پھر مضامین ہوں. امیر المومنین کی جنت یوں ہی نہیں ملتی. علی کہہ رہا میں ضمانت لیتا ہوں. کس کے لیے؟ وَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ عَاجِلًا، اس کے بعد علی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے. اِلَّمْ تُمْنَهُ عَاجِلًا، چاہے دنیا میں نہ ہو مگر آخرت میں ضامن ہو. دنیا میں ضروری بہت سی باتیں دنیا میں نہیں ہو پاتی ہیں، اس بات کو یاد رکھیے. مولا یہ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں جو ہم چاہتے ہیں نہ ہو، مولا جو چاہتے تھے نہ ہوا. اگر مجھے وقت نے مہلت دی تو میں اس کو تبدیل کر دوں گا. جو کچھ ہو چکا ہے، جو علی سے پہلے دین کا حشر ہو گیا تھا ان کے آنے سے پہلے، میں اسے ٹھیک کر دوں. اگر مجھے مہلت ملی، وقت ملا، چونکہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تصاوت میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اصول سمجھنا ہے پہلے کہ یہ کامیابی کو آخرت کو مولا خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہ صحیح تو وہاں تو ضمانت ہے. اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اصول دیکھیے. اس لیے ہمارا مجاہد کبھی نہیں ڈرے گا. یاد رکھیے، یہ آج کی جنگ بھی یہی اصول ہے اس کا جو آج کی جنگ ہو رہی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بہت بری لگتی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی کامیابی ہوتی ہے جنگ میں، مثال دی جائے، یہ منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت برا لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کیونکہ تو کچھ اور امید رکھ رہے تھے کہ ایک دن میں صفائی ہو جائے گا سب. تو کامیابی ہو جاتی تو ان کو بہت برا لگتا ہے. وہ ان تصب کا مصیبہ، اور اگر آپ کو تکلیف پہنچی، یقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولون فرعون، کہتے ہیں ہم نے تو پہلے اپنا احتیاط کر لی تھی، جگہ مارے گئے نہیں مارے گئے، ہم پہلے سمجھ گئے تو یہ ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، تو ہم تو پہلے آ کے بیٹھ گئے تھے بھائی ان کے چرنوں میں. جو آپ کہیں آمنا صدقنا، انہوں نے فرمایا نا ملاقات کے بعد کہ ایگری وتھ می، unhappy جو بھی ہو رہا ہے ایران میں، یار unhappy، یار agreed with me. یہ تو انہوں نے خود راز کھولا نا اندر بات کیا ہوئی تھی، یار agreed with me، یار unhappy also. تو انہوں نے فرق بھائی اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب تمہیں کامیابی ملے گی انہیں پریشانی ہوتی ہے، پسند نہیں آتی. کوئی مشکل مصیبت آ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے طے کر لیا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھا تباہی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، دیکھا شاید گر گئے، دیکھا مکان ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، دیکھا سب کیا ہو گیا. پہلے ہم نے کہا تھا بھائی سرنڈر کرو، ہمیں نے سمجھا رہا ہے سرنڈر کرو، ہمیں سے کہنا ہے گھٹنوں پہ آ جاؤ. میں یہ سنتے ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں لڑ سکتے. قرآن کہہ رہا ہے یقولو، ہم یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلی احتیاط اختیار کر لی تھی. یعنی ہم جنگ پہ گئے ہی نہیں، یا ان کی مراد ہے جنگ پہ نہیں گئے، کیونکہ احد کا مسئلہ ہے جس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے تو منافقین نے کہا ہم اچھا تھے ہی نہیں وہاں، ہم پہلے گھر میں بیٹھے تھے، ہم آتے ہی نہیں، ہم بچ گئے.
یہ اس سے متعلق مراد یہ کہ بھائی ہم نے احتیاط سے کام لیا. تو آج بھی بہت سے لوگ احتیاط سے کام لیتے ہیں، خوش ہیں، دیکھا تباہی ہو گئی نہیں، ہم بچ گئے. قرآن نے رسول یہ کہا ان سے کہہ دو قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. کہتے بھائی ہرگز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی ہمیں پہنچے گا تو اللہ ہمارا کہاں لکھا ہوا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی قضا و قدر میں وہ ہمارا خاصا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَرَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ پہ ایمان رکھنے والے تو توکل کرتے ہیں، جو اس پہ توکل کرنے والے ہیں مومن نہیں توکل کرتے ہیں زیادہ واجب پہ. اس کے بعد ایک اصول دیا جو آج کی پوری دنیا کی جنگ کا اصول ہے ہمارے لیے. فرمایا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. آپ ان سے کہہ دیں تمہارے حق میں دو ہی بھلائیوں میں کسی ایک کا انتظار کر رہا ہو، یہ ہم قتل کر دیے جائیں یا ہمیں کامیابی مل جائے، دو ہی تو ہو سکتی ہیں. یا ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید، بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں ہمارے لیے اس لڑائی میں. یا ہم مارے جائیں گے شہید ہو جائیں، یا ہم کامیابی ہو جائیں گے، یا ہم غازی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے. مگر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نحنو نتربص بکم، اور ہم تمہارے لیے یعنی منافقین کے لیے اس بات کا انتظار کریں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا. ہم اللہ کی بارگاہ سے چاہتے ہیں یا وہ خود تمہیں عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھ سے، یا وہ خود تمہیں سزا دے گا، ہم اس کا انتظار کریں، یا ہمارے ذریعے سے سزا دے گا. اس لیے مومن جب جنگ پہ جاتا ہے بس فتربصوا، بس انتظار کرو، انا معکم، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہمیں بھی یہی انتظار ہے. تو جب یہ لشکر ہمارا اس طرح جاتا ہے تو پھر مومن کیوں نہیں ڈرتا؟ وہ کبھی نہیں ڈرتا. بس دو میں سے ایک ہی بات ہونی ہے، یا قتل ہو جانا ہے یا زندہ رہ جانا ہے ڈرتے ہوئے، یا ہمیں غازی رہنا ہے یا ہمیں شہید ہو جانا ہے. تو اس میں ڈر کی کیا بات ہے؟ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے ایمان کی وجہ سے، یہ اس کا ایمان محور ہے. کہتا ہے کہ بھائی دو ہی بات ہو، تیسری بات تو ہو ہی نہیں سکتی نا. تو یہ تو ہمارا مقصود مطلوب ہے شہادت فی سبیل اللہ. اگر راہ خدا میں ہماری جان چلی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اور ہم اب بچ گئے تو سر اٹھا کے فتح کے ساتھ، اور نہیں بچے تو ہم قتل ہو جائیں گے. قتل ہونا شکست کا نام تو نہیں ہے. تو اس لیے دنیا جانتی ہے کہ مومن کا اصول ہے یہ ایمان کی جو بنیاد ہے یہ اس کی بہت مضبوط ہے. اگر جس کا ایمان مضبوط ہے وہ پھر کسی بھی جگہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کھڑا ہو جاتا. اس لیے لوگ اس سے اسی لیے ڈرتے ہیں اس سے کہ یہ تو موت سے، اور جو موت سے نہیں ڈرتا اسے کون ڈرا سکتا ہے؟ آپ تباہی پر کر دیں گے، آپ شہر گرا دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، بھائی یہی تو آپ کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں. لیکن یہ تباہی بربادی آپ کو کامیابی نہیں ملتی. تاریخ فیصلہ خود کر دیتی کہ وہ زندہ قومیں وہ تھی جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، کہا جائے گا یہ قوم ہے. شہر پھر آباد ہو جاتی ہے، نسلیں پھر پیدا ہو جاتی ہیں، سب ہو جاتا ہے، لیکن کٹی ہوئی ناک نہیں چھوڑتی. یہ عزت ہے، اور وہ عزت اللہ نے طے کر دیا ہے کہ مومنین کے لیے. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور صحابہ کے لیے. اور یہ عزت جو ہے وہ شکست سے بچاتی ہے، عزت ذلت سے بچاتی ہے. عزت جو ہے اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، جو صرف مخصوص ہے مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اللہ، اس کا رسول اور صحابہ ایمان. اور ان صحابہ ایمان چونکہ یہ یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، یاد رکھیے. تو اب اس لیے کہتے ہیں بھائی ان کے الجھنا اس لیے بیکار ہے، یہ دو اصول لے کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہادت ہے یا بچ گئے تو قاضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سر نہیں جھکاتے. تو جب انسان سر نہ جھکانے کا طے کر لے اس کا سر کوئی نہیں جھکا سکتا. اور یہ سب وہی کرتا ہے جس کا سر خدا کے سامنے جھکا ہو. شرط ہے اس کی کہ آپ کا سر خدا کے حضور میں جھکا ہو. تو مولانا کائنات نے کیا اصول دیکھو، یہ بھول جاؤ ان جہاد کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہم دنیا میں کامیاب نہ ہوں، مگر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں ضمانت آخرت، کیونکہ اصل تو دنیا وہ بھی ہے. اگر یہاں نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، مگر اصول یاد رکھو، تقوی الہی کو اختیار کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ،
صراط مستقیم پہ چلو، اس کے احکامات پر عمل کرو، تو میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو علی نے نجات کا کیا طریقہ بتایا؟ کیا اس سے ہٹ کے کوئی راستہ ہم نکال لیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں تقوی الہی کو اختیار کرو، خدا کے قوانین کو بجاؤ، احکام کو بجاؤ۔ ہم کون سا راستہ نکالیں گے اللہ کے قوانین سے ہٹ کے؟ نہ قرآن پہ عمل کریں، نہ حدیث پہ عمل کریں، انشاءاللہ نعرہ مار کے چلے جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا، چونکہ مولا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر تم یہ شرائط عمل تو پھر میں ضمانت لیتا ہوں، دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت کی ضمانت ہوتا ہے کہ وہاں تم کامیاب ہو۔ چونکہ مومن ہے تو یہ طے کر کے ایمان رکھتا ہے کہ دنیا آخرت دونوں اسی کے لیے ہے، یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی۔ اس لیے مومن کبھی گھبراتا اسی لیے نہیں ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مومن کے لیے شکست ہے ہی نہیں۔ ذہن میں رکھیے، مومن کے لیے شکست ہے ہی نہیں، زندہ ہے تو بھی فاتح ہے اور مر گیا تو بھی فاتح ہے۔ اس لیے اسلام میں کربلا بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، اور دونوں فتح کے علامتیں نہیں تو کیا ہے؟ وہاں بھی اسلام فاتح تھا اور کربلا میں بھی اسلام فاتح ہے، یا نہیں؟ فتح دائمی ابدی۔ کسی کو بھی آج اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے اسے حسینی بننا پڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رجوع حسین کی طرف نہ کرے، جب تک فنا سے نہ ہونے کے لیے تیار نہ ہو کوئی انقلاب حسینی نہیں ہو سکتا، انقلاب الہی نہیں ہو سکتا۔ مادی انقلاب دنیا میں آتے رہتے ہیں، روٹی کے لیے پیٹ کے لیے کتنے آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو جو انقلاب مادیت کے ہوتے ہیں ان سے دنیا نہیں ڈرتی، نہ ان سے الجھی ہوئی مادیت ہے، لیکن جہاں اس انقلاب آپ لائیں گے اللہ کے لیے تو پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوگی۔ کس نے حملہ کیا؟ چین کا انقلاب آیا، روس کا، کتنے انقلاب آئے، کسی نے حملہ کیا اس پر؟ نہیں کیا نا۔ یہ اتنے چھوٹے سے انقلاب نے، اس میں پہلا حملہ فوراً شروع ہو گیا۔ تو یہ کل بھی میں نے کہا تھا یہ جھگڑا اٹامک کا نہیں ہے، اصل انقلاب سے جھگڑا ہے، اصل اسلام سے جھگڑا ہے۔ انقلاب ہی نہیں، اسلام تو وہ سے آ جاتے ہیں، اسلام جہاں لفظ اسلام آ جائے تو مسلمان بھی ناخوش ہے اور کافر بھی ناخوش ہے، دونوں ہی ناخوش ہے، چونکہ اس کا اسلام بھی لبرلزم کا اسلام ہے، چونکہ حقیقی اسلام تو کوئی عمل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو ساری اسی میں رہے گی، آپ کہتے ہیں یہ دو جو امام ہے کہ ادھر لے جا رہا ہے کہ ادھر لے جا رہا ہے۔ اسلام کسی کو نہیں چاہیے، اسلام کے مطلب سمجھتے ہیں رسومات پہ عمل کرنا۔ یہ اتقوا اللہ کیا رسومات کے لیے کہا گیا؟ اتقوا اللہ کس معنی میں؟ اس لیے کہ رسومات پہ عمل کرو۔ مسجدیں بھری میں باہر نکلتے ہیں قتل عام ہو رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہی ہے؟ یہ نماز سکھا رہی ہے، یہ چور بازاری ہو رہی ہے، نماز سکھاتی ہے، عدالتیں بکھ رہی ہیں، نماز سکھاتی ہے۔ بھئی یہ تاریخی مسائل ہے نا، ہمارے حقائق ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ کہ نماز تو عبادات کہاں؟ عبادت بغیر روح کے ہے۔ جب عبادتوں میں روح آ جائے گی تو پھر وہ اثر نظر آئے گا زندگی میں، وہ شرائط نظر آئیں گے جو اسلام کا تقاضا ہے۔ معاشرے تبدیل ہوں گے جب روح بندگی ہو، جب بندگی خالی چوما چاٹی کی حد تک ہوگی، رسومات جیسے سارے مسلکوں میں موجود ہے۔ کون ہے جو نہیں دعا پڑھتا جا کے بیماری میں پریشانی میں سر پڑ جاتا، چاہے ویسے اللہ کچھ بھی نہ کرے، ہے یا نہیں؟ وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہودی، سارے ہی کرتے ہیں ہم کے۔ جب پریشانی اللہ کو دور پہنچ گیا، پریشانی نہیں پھر کیا ہے؟ پھر ہماری مرضی، پھر ہماری مرضی۔ لیکن اسلام کہتے نہیں ہے آپ کی نہیں، اس کی مرضی، ہر شعبہ زندگی میں اس کی مرضی۔ اسی دین کے لیے حسین قربانی دے رہے ہیں کہ نماز میں لوگ نہیں پڑھ رہا، بلکہ نماز جمعہ کہہ رہے جلدی ذبح کرو تاکہ جلدی سے نماز پڑھ لیں۔ بھائی کربلا کی تاریخ کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا نا، بلکہ حافظ قرآن کھڑے ہوئے تھے اور قرآن کو ذبح کر رہے تھے، تکبیر کو ذبح کر رہے تھے، نعرہ تکبیر ہو رہی تھی، اور ذبح کسی کر رہے تھے خود تکبیر ہو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جس کو دوش رسالت پہ سوار دیکھا تھا اس کو قتل کر رہے تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے دیکھا تھا، ابھی کوئی مر نہیں گئے تھے، سب موجود تھے، جنہوں مقام کا بھی پتا تھا وہ کر کیا رہے تھے۔ شیطان کی اتباع بجائے رحمان کی اتباع۔
یعنی کسے ذبح کر رہے تھے؟ ان کا ذبح کرنا پیغمبر کا ذبح کرنا تھا. یہ مسلمان کا وہ اپنا عقیدہ بھی ہے. جانتے ہیں جو اہل علم ہے کہ یہ شہادت نبی کی نہیں، یہ رسول کی شہادت نبی کی شہادت تھی. جو معرفت رکھتے انہیں اچھی طرح معلوم ہے. تو یہ حسین ایسے تو نہیں گھر باہر لے کے نکلے تھے اپنا. حسین جاتے میں بڑی قربانی دینے جا رہا ہوں، انہیں معلوم تھا اسلام میں قربانی ہے. جب نکلے تو رخصت ہوئے اور یہ جان کے رخصت ہے کہ دوبارہ نہیں آؤں گا. بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہوئے، ماں کی قبر سے بھی رخصت ہوئے، نانا کی قبر سے بھی رخصت ہوئے. حسین کو یقین ہے کہ دوبارہ اب میں نہیں آؤں گا مدینہ. یہ تاریخ ہے، درد کی تاریخ ہے. حسین جا کے فریاد یا رسول اللہ، نانت فریاد کرے مجھے اپنی قبر میں جگہ دے دے. اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے میرے. یقیناً پیغمبر کی آواز آئے گی، کہا جائے گا پیغمبر شاہد فرمانے یا حسین جو مقام تمہیں حاصل ہوگا ہو رہا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی تم حسین دین کے لیے سپاہ بن جاؤ، پناہ بن جاؤ دین کی. میرے دین کو بچا لو، اللہ کے دین کو وہ معیار قائم کر دو قیامت تک کہ جب بھی لوگ اسلام کی دفاع کی بات کریں تو تمہارا نام ہے. حسین وہ راستہ بتا کے جاؤ دین کے بچانے کا کہ جب دین کا بات آئے تو نہ گھر ہے، نہ بچے ہیں، نہ خاندان ہے، کچھ نہیں ہے، بس تیرا دین ہے. حسین اسی مقصد کے ساتھ کربلا کے میدان کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ وہ مکہ کی حرمت کو بچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مکہ میں 1 منٹ نہیں رہوں گا، اس لیے کہ وہ یہاں بھی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں حرمتیں اور کعبے کو بچانے کے لیے لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے اور امام چھوڑ رہے ہیں اسے، کہیں میرے خون سے اسے یہ نہ ہو جائے، حرمت نہ پامال ہو جائے. حسین اتنا احتیاط کر رہے ہیں کس بات کی؟ اس بچانے کے لیے اس حرمت کعبے کو. لہذا یہ سفر جو حر کی وجہ سے شروع ہوا یقیناً جو کوفے کے بجائے کربلا تک پہنچا، ایک منزل پہ آ کے رک گیا، سواری رک گئی. امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ معلوم تو ہے نا سب، خبر تو مقبر صادق نے دی بھی ہے نا، نینوا ہے، غازیہ ہے، کربلا ہے. جب جا رہے بتایا جا رہا ہے یہی مقام ہے، کربلا یہی ہے، یہی ہوگا، کہ یہی اتار دو، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہمارے قتل کیا جائے گا، ہمارا خون بہا جائے گا. میں نے کہا مولا پہلے رسول نے مجلس پڑھی تھی جب آپ پیدا ہوئے، آج حسین اپنی مجلس کربلا کے میدان میں خود پڑھ رہے تھے ہمارا یہاں خون بہا جائے گا، ہمیں یہاں قتل کیا جائے گا. میں کہوں مولا مجلس پڑھا، ہمارے بچوں کے تماچے مارے جائیں گے، ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی. مولا نے احتیاط کی کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ. پہلے زمین کو 60,000 درہم میں خریدا، پھر لوگوں سے عہد لیا، دیکھو جب ہمارا چاہنے والا ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آئے تو ہماری قبر تک اسے پہنچا دینا. میں نے مولا اپنے آپ کو اڑا کیا. آپ 40 میں جاتے ہیں، نہ کوئی پیسے کا مسئلہ ہے، نہ کھانے کا مسئلہ ہے، ہر طرف پانی کے آپ ڈھیر لگا ہوا ہے. یہ کس کے لیے پانی بانٹا جا رہا ہے؟ وہ جو خود پیاسا تھا، جو خود بھوکا تھا، آج اس کے نام پہ سیراب کیا جا رہا ہے. عہد کو پورا کرنے والے عہد کو پورا کر، اور وہ اتنا پیاسا تھا، اتنا گلا خوش تھا کہ خنجر چل نہیں رہا تھا، کون بھی تھا گلا کٹ نہیں رہا تھا. میرے مولا نے فریاد کی ہائے میرا بابا، گردن بھی خوش تھی، خنجر بھی خود تھا.